اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمز مکی ہے اور یہ 9 آیتیں ہیں، نزول میں 32 ہے اور ترتیب میں 104 ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کے اندر انسان کی طبیعتوں کی اور انسان کی کمزوریوں کا ذکر ہے، اور اس کو 3 تنبیہ کی ہے۔ جمع مال ضروری نہیں ہے، حسن اعمال ضروری ہے۔ دوسری تنبیہ، مال ہمیشہ نہیں رہے گا، اعمال ہمیشہ رہیں گے۔ تیسری تنبیہ، مال کا انجام بد ہے، اعمال کا انجام خیر کا ہے۔ پہلی تنبیہ، جمع مال کی ضرورت نہیں ہے، اعمال جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری تنبیہ، مال ہمیشہ نہیں رہے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ تیسری تنبیہ، انجام اعمال سے بنتا ہے، اموال سے نہیں بنتا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر سامنے تانا کرنے والے، پیچھے ایک نکالنے والے کی۔ ہمز سامنے کسی کو لتاڑنا، نہ اصلاح کا مقصد ہو اور نہ اطلاع کا مقصد ہو۔ استاد، شیخ، والد، بزرگ، بڑا اپنے چھوٹے کو تنبیہ کرتا ہے، اتنی دیر کوئی کرتا ہے، ابھی تک پڑا ہوا ہے، یہ سستی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمز لمز نہیں ہے، یہ تو اصلاح ہے اور یہ اطلاع ہے۔ عام طور پر لوگ جو ایک دوسرے کو کرتے ہیں اس میں کوئی غرض صالح ہو تب جائز ہوگا۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے تانا کرے اور لمز اور پیچھے جوئی کرے۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو جمع کرتا ہے مال اور گنتا رہتا ہے۔ بات ہر دوسری تیسری ذات کو جو ہے نا پیسے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ گنتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گنتا ہے۔ کیوں گنتا ہے؟ گننے سے دل کو سکون ملتا ہے، اور مال جو ہے یاد رکھنا یہ دل کے لیے دیمک ہے۔ زائد مال جسے کہتے ہیں نا، مال زائد۔ ایک طالب علم کے پاس ضرورت کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اتنی بڑی رقم ہے، وہ سوچتا ہے یار میں اس مدرسے میں رہوں یا کہیں چلا جاؤں، یار میں واپس اپنا گھر نہ جاؤں، اگلے سال دیکھا جائے گا۔ دیکھو تمام خیالات مال کی وجہ سے غلط۔ ہمارے ہاں ایک غریب گھر تھا، اس میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، تو وہ گھر ایسا تھا کہ پہاڑی کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو پیچھے پہاڑی میں بارش بہت زیادہ ہو گئی، اچانک اس کے گھر کے اندر اتنا بالکل کمرے کے اندر سوراخ ہو گیا اور اس میں سے پانی نکل رہا ہے۔ سب دنیا آ گئی، سب دنیا آ گئی پانی بند کرنے کے لیے۔ وہ بوڑھی عورت جو ہے نا وہ وہاں چمٹی ہوئی ہے۔ سب نے کہا اماں آپ جائیں اندر بیٹھے۔ نہیں میں یہیں اچھی ہوں، میری قسمت خراب ہے تو میرے گھر میں پانی ہے۔ جا ادھر بیٹھا۔ نہیں جا رہی ہے۔ ہم نے گھر میں آ کے بتایا تو والدہ صاحبہ نے کہا کوئی بات ہے، دیکھ لو ذرا۔ اچانک دیکھا تو ایک اتنا بڑا بکسا آ گیا، اس میں اس نے نوٹ رکھے ہوئے تھے دیوار کے اندر، اس وجہ سے دیوار کمزور ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی، وہ اس لیے ہٹ نہیں رہی تھی کہ یہ بکسا لوگ لے جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ الذی جمع مالا وعددا، اور مال سے اور اولاد سے بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے مال اور اولاد دونوں سے مجبنا و مبخلا ہے۔ انسان میں جبن آ جاتا ہے کہ یار مر جاؤں گا، پیسے رہ جائیں گے، تو بچتا ہے، حالانکہ موت اور سب چیزیں اللہ نے مقرر کی ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ الذی جمع مالا وعددا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال جمع کرنا یا گننا حرام ناجائز ہے، بلکہ مال جمع کرنا اور مال گننا دونوں جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو اخلاقیات کی تباہی پیدا ہو گئی، ایسا مال غلط ہے۔ یحسب، اب دیکھو ذرا اس کو گن رہا ہے، یہ گمان کرتا ہے ان مالہ اخلدا، کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ ہمیشہ تو اعمال رہیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، اس کو توڑ دیا جائے گا روننے والی میں، اس کو پھینک دیا جائے گا روننے والی میں ڈال کر۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتا ہے وہ روننے والی کیا بلا ہے؟ نار اللہ الموقدہ،
وہ آگ ہے اللہ کی طرف سے الموقدہ جو بالکل سرخ کی ہوئی ہے، جلائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ یہ وہ آگ ہے جو پہنچے گی دلوں تک، انہا علیہم موصدہ بے شک یہ آگ ان لوگوں کے اوپر بند ہوگی، فی عمد ستونوں میں، ممددہ لمبے لمبے۔